اتوار اور سوموار کے درمیانی رات کو ہونے والے سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاسوں میں آئینی ترمیمی بل کو منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیمی بل کی شقوار منظوری کے دوران پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے ارکان ایوان سے باہر چلے گئی۔ حکومت کو سینٹ میں ترمیم کے لیے 2 تہائی اکثریت یعنی 64 ووٹ درکار تھے، لیکن سینٹ اجلاس میں 65 ارکان نے ترمیمی بل کے حق میں ووٹ دیے، جبکہ اپوزیشن کے ایوان میں کچھ دیر کے لیے موجود 4 ارکان نے بعض شقوں کی مخالفت میں ووٹ دیے۔ جمعیت العلماء اسلام فی کے سینیٹرز نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے 2 اراکین قاسم رنجو اور نسیمہ احسان نے اپنی پارٹی پالیسی کے برعکس اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے 2 ارکان سینٹ ڈاکٹر زرقا اور فیصل سلیم، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیں گے، وہ ایوان میں آئے ہی نہیں۔ قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو 224 ووٹ درکار تھے، تاہم ترمیم پر شقوار منظوری کے دوران 225 ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں جے یو آئی فی سمیت حکومتی اتحاد کے اراکین کی تعداد 219 تھی۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حمایت سے الیکشن جیتنے والے آزاد ارکان چودھری الیاس، عثمان علی، مبارک زیب خان، ظہور قریشی اور اورنگزیب کچی نے بھی آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ابتدائی 2 شقوں کی شقوار منظوری کے دوران اپوزیشن کے 12 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا، بعد میں اپوزیشن ارکان بائیکاٹ کر کے ایوان سے باہر چلی گئی۔ 26ویں ترمیم کے مطابق چیف جسٹس کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی اور اس کی عمر کی بالائی حد 65 سال ہوگی۔ ترمیمی بل کی متن کے مطابق 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچر اور ججز کی تعداد کا تقرر کرے گا۔ آئینی بینچز میں جہاں تک ممکن ہو تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کی جائے گے۔ بل کے مطابق آرٹیکل 124 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ آرٹیکل 185 کے تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرے اختیار میں آئے گی۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا۔ بل کے متن کے مطابق پارلیمانی کمیٹی سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی۔ کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی تعیناتی 2 تہائی اکثریت سے کرے گی۔ کسی جج کے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ بل کے مطابق چیف جسٹس کی تقرر کے لیے 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کی متناسب نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 4 ارکان سینٹ ہوگے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت 3 سال ہوگی۔ چیف جسٹس کے لیے عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر ہوگی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت یا ڈکلیریشن نہیں دے سکتی۔ آرٹیکل 186(a) کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو کسی دوسرے ہائی کورٹ یا اپنے پاس منتقل کر سکتی ہے۔ ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ کے ججز کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ سپریم کورٹ کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گی۔ ڈی ڈبلیو سے گفتگو کرتے ہوئے ممتاز تجزیہ کار حبیب اکرم نے بتایا، یہ ترمیم ایک نامکمل پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، جس میں ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی پوری نمائندگی نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ترمیم کرنے والی پارلیمنٹ متنازع ہے، جس کے ارکان کی بڑی تعداد کے فارم 45 اور 47 میں فرق ہونے کے باعث ان کی ساکھ پر سوالی نشان ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے برسوں سے قائم سینارٹی کا اصول ختم کر دیا گیا۔ اب ہر جج چیف جسٹس بننے کے لیے حکومت کی طرف دیکھے گا اور حکومتی منشا کے خلاف میرٹ پر فیصلے دینے والے ججز کا کیریئر متاثر ہو سکتا ہے۔ حبیب اکرم کے مطابق چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹرم کے طور پر پہلے آئینی بینچوں کی تشکیل کرنے کا اختیار رکھتا تھا، لیکن اب غالباً پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں چیف جسٹس سے یہ بینچ بنانے کا اختیار لے لیا گیا ہے۔ اس ترمیم سے عدلیہ کے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دی گئی ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے خیال میں تاریخ اس بات کو یاد رکھے گی کہ اس ترمیم کے لیے لوٹوں سے مدد لی گئی۔ حبیب اکرم کے مطابق اس ترمیم کے پیچھے حکومت کا یہ خوف دکھائی دیتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں ان کی مرضی کا چیف جسٹس نہ آیا تو 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات ہوگی اور موجودہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹی ڈبلیو کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار جاوید فاروقی کا کہنا تھا کہ یہ ترمیم وقت کی ضرورت تھی،
اس سے حکومت اور پی ٹی آئی میں جاری مہا ہزارائی کا خاتمہ ہوگا اور غیر یقینی صورتحال میں کمی آئے گی۔ 18ویں ترمیم میں عدلیہ میں اصلاحات پر مبنی قانون سازی کی گئی تھی۔ بعد میں عدلیہ کے دباؤ میں 19ویں ترمیم کر کے اسے واپس لے لیا گیا تھا۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے ساتھ تھی۔ اب عدلیہ کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر یہ ترامیم کروا رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کے سیاسی اثرات کے حوالے سے پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں جاوید فاروقی کا کہنا تھا کہ اس ترمیم نے بلاول کی سیاسی کیریئر میں ایک بڑی کامیابی کا اضافہ کیا ہے، اور انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں جس طرح آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ایک سرگرمی دکھائی ہے، اس نے ان کی لیڈرشپ کی صلاحیت قوم کے سامنے آئی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آئندہ وزیر اعظم کے طور پر سامنے آنے کی صورت میں فیصلہ کن طاقتوں کی طرف سے سنجیدگی کے ساتھ زیر غور لائے جا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں جاوید فاروقی کا کہنا تھا کہ ان ترامیم کے بعد طاقت کے مراکز میں پاکستان تحریک انصاف اپنے ایک اہم مورچے سے محروم ہو گئی۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے لیے آپشن مزید کم ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔